ہر چیز دنیا میں ایک ویژن سے شروع ہوتی ہے. پہلے ایک انسان ایک سوچ لے کے آتا ہے, ایک تصور کرتا ہے کسی چیز کا, اور پھر اللہ نے انسان کو وہ طاقت دی ہے. وہ اللہ نے ہمیں جب اشرف المخلوقات بنایا تو ہمیں کسی کو اندازہ نہیں کہ اللہ نے ہمارے میں کتنی طاقت دی ہے. لیکن جو چیز آپ پکچر کر سکتے ہیں, جس چیز کا آپ تصور کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ سب میں وہ طاقت دی ہے کہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. ہر برا وقت آپ کو پریپیئر کرتا ہے اوپر جانے کا. زندگی ایک سٹیپنگ سٹون کا نام ہے, اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہو آپ زندگی میں اوپر جاتے رہیں گے. میں نے اپنے ساتھ کرکٹرز دیکھے, بڑے ٹیلنٹڈ تھے, لیکن وہ کسی سٹیج کے اوپر جب کامیاب ہوتے تھے وہاں جا کے رک جاتے تھے. وہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جس وقت آپ اپنے آپ کو چیلنج کرنا ختم کر دیتے ہیں, آپ کی ڈکلائن شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ جو ہیومن پوٹینشیل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کانسٹنٹلی آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں اور اپنی جو اپنی ویژن ہے اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں. میں نے دیکھا کئی دفعہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, ایک دم بوڑھے ہو جاتے ہیں, بال سفید ہو, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, زندگی کا پرپس چلا جاتا ہے, مقصد چلا جاتا ہے, کیونکہ چیلنج چلا جاتا ہے زندگی سے. میں نے اگر میں اپنی زندگی لوں تو اگر میں نے جب کرکٹ ختم کی تھی تو مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت تھی. میں بھی وہ باقیوں کی طرح کرکٹ کے اوپر باتیں بوتیں کرتا, کروڑوں روپیہ سال کا کما لیتا, لیکن اس وقت میرا جو پوٹینشیل, ایک ہیومن پوٹینشیل تھا, وہ رک جانا تھا, اس کی کیپ ہو جانی تھی. جس وقت جو چیلنج جاتا ہے آپ کا پوٹینشیل کیپ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کانسٹنٹلی اپنی, جب آپ ایک مائل سٹون اچیو کرتے ہیں پھر اگلا مائل سٹون آ جاتا ہے, پھر اگلا آ جاتا ہے, اور یہ پھر آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ ڈسکور کرتے رہیں گے. پھر آپ 2 سال کے بعد اپنے آپ کو جب اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے تو آپ سوچیں گے کہ وہ جو 2 سال پہلے جس چیز کو میں مشکل سمجھتا تھا وہ تو مشکل ہی نہیں ہے, کیونکہ ہر وقت آپ اوپر جا رہے ہیں. کیونکہ جو پیشن ہوتا ہے نا, جنون, وہ صرف دل میں ہوتا ہے. اور میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اگر ٹیلنٹ اور جنون کا مقابلہ ہو, زیادہ ٹیلنٹ بھی ہو لیکن جنون اس کو ٹیلنٹ کو ہرا دے گا. کیونکہ جنون آپ کو پروپیل کرتا ہے. آپ 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی چیز کا جنون ہو, لیکن جو دماغ سے چلتے ہیں اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ دل جو ہے یہ ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. بڑے لوگوں کی, بڑے جو کام کرتے ہیں ان کے دل ڈرائیو کرتے ہیں ان کو. پھر جب آپ ایک بڑی خواب کو چیز کرتے ہیں تو اپنے ذہن میں ڈال لیں, یہ پلیز یاد رکھیں, کامیابی کا سب سے بڑا یہ راز ہے کہ پھر آپ کشتیاں جلا کے جاتے ہیں. آپ کا کوئی پلان بی نہیں ہوتا. ابھی ایک پلان بی ہوا تھا, وہ سی ہوگا, پھر زیڈ چلا جائے گا. دیکھیں, جو ہیومن پوٹینشیل ہے آپ کا, جب آپ کشتیاں جلا دیتے ہیں, جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کوئی واپس نہیں جانا, تب آپ کے اندر سے وہ پوٹینشیل نکلتا ہے. جو ہیومن پوٹینشیل ہے وہ نکلتا تب ہے جب آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے ہیں. جتنا زیادہ چیلنج کریں گے اتنا آپ کے اندر سے طاقت نکلے گی. لیکن وہ تب آپ چیلنج کریں گے جب یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ کوئی واپس جانا نہیں. جب آپ, جو لوگ سنگل مائنڈڈلی اپنی ویژن اور اپنے ڈریم کے پیچھے نہیں جاتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ وہ جب وہ کمپرومائز کرتے اپنی ویژن پہ, پھر کمپرومائز کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی. ایک دفعہ آپ اپنی ویژن سے پیچھے اتر جاتے ہیں, آپ کم چیز ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں, ایکسپٹ کر لیتے ہیں,
پھر آپ مسلسل نیچے جاتے رہتے ہیں. کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور جو دل آپ کا فیصلہ کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد آپ ہر کوشش کرتے ہیں, آپ پھر آپ ایکسپیکٹ کریں جتنا آپ نے اوپر زندگی میں سوچا جانے کا, اتنی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ نیچے گریں گے. زندگی جو ہے وہ ایک, آپ جب بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سائیکلز میں جاتی ہے زندگی, کبھی زندگی اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. یہ جو سائیکل آپ کے لیے آتے ہیں, برا وقت آتا ہے, یہ جو سیٹ بیکس آتے ہیں, ڈسپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ آپ کو سکھانے کے لیے اللہ دیتا ہے. اس کا مطلب کہ کورس کریکشن کی ضرورت ہے. آپ کو ایک چیز غلط کر رہے ہیں, اب محنت کم کر رہے ہیں. جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ ہمیشہ, اس کی سب سے بڑی ایبلٹی ہوتی ہے کہ جو برا وقت جب آتا ہے اس کو برے وقت کو سنبھالنا آتا ہے, کوپ کرنا آتا ہے. کیونکہ برا وقت جب آتا ہے تو کئی دفعہ جب برے وقت میں ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں, ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں, اور وہ جو ڈیمورلائز جب آپ کو ایک سیٹ بیک کرتی ہے وہ آپ کو ہراتے ہیں. کبھی آپ کو ہار ہرا نہیں سکتی جب تک آپ ہار ہی نہ مانیں. جب آپ ہار نہیں مانیں گے, آپ مسلسل برے وقت سے کھڑے ہوں گے, سیکھیں گے, محنت زیادہ کریں گے, اور جب آپ گر کے کھڑے ہوتے ہیں اور محنت پھر شروع کرتے ہیں, اب پہلے سے زیادہ آپ کے اندر طاقت آ جاتی ہے, اپنی اور اسٹرینتھ ڈسکور کر لیتے ہیں. یہ ہے سائیکل جس کو اسٹرگل کہتے ہیں, جس کو جدوجہد کہتے ہیں, جو کامیابی کا راز ہے. دیکھیں, اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ جتنا آپ کو نوازتا ہے اتنی آپ پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو ہیومن پوٹینشل ہے, ایک انسان کا پوٹینشل ہے, وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کی ویژن کیا ہے, کیا خواب دیکھتے ہیں آپ زندگی کا. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ پکچر کر سکتے ہیں اپنے ذہن میں وہ پاسبل ہے. انسان نے جتنی بھی چیزیں کی, چاند پہ گیا, جتنی بھی چیزیں کی, یہ سائنس فکشن کی جو 70s میں فلم بنتی تھی, وہ آج انسان اچیو کر چکا ہے. کیونکہ اللہ نے جو آپ کی پاور دی ہے آپ میں, وہ جو پاور ہے آپ کے اندر, یاد رکھیں فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, اور اللہ نے جب شیطان نے ریوولٹ کی تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس انسان کو کیا کیا نالج دی ہے, پاور دی ہے. نالج پاور ہوتی ہے. تو ہم دنیا میں سے گزر جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بن سکتے تھے اور ہم کیا رہ جاتے ہیں. وہ مولانا رومی کی ایک بڑی زبردست سینگ ہے کہ جب اللہ نے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پر. انسان میں بڑا پوٹینشل دیا اللہ نے. تو سب سے پہلی چیز, آپ کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے آپ کو بڑی خواب چاہیے, ویژن چاہیے. جتنی بڑی آپ کی ویژن ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کدھر تک پہنچیں گے. جو ویژن ہوتی ہے, بڑی ویژن, یہ یاد رکھنا, وہ اپنی ذات سے بڑھ کے ہوتی ہے. جو بھی آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان بنا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بنا ہے. کوئی دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو نہیں جانتی. بڑے بڑے امیر آدمی آئے, اربوں پتی آئے, کھربوں پتی آئے, دنیا کی تاریخ اس کو جانتی ہے جس نے اس پیسے سے انسانوں کے لیے کچھ کیا. آج ایک دنیا میں بڑا نام ہے بل گیٹس. آپ بل گیٹس کو دیکھیں تو وہ واقعی بڑا انسان ہے. اتنا بڑا پیسہ جمع کر کے, بنا کے, اپنی صلاحیت سے, اس نے اپنی زندگی کے اوپر بڑا کم پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی نیڈز کے مطابق.
لیکن وہ سارا پیسہ خرچ کر رہا ہے انسانیت کے لیے. ہمارے یہاں پولیو پروگرام کے اوپر وہ کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے. اس کو امریکہ میں بیٹھ کے کیا فکر ہے کہ پاکستان میں پولیو ہے. یہ ہوتے ہیں بڑے انسان. گنگا رام کو لوگ یاد کریں گے, لاہور میں پیسے والا آدمی تھا, ہاسپٹل بنا گیا. سب سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ بڑا انسان کی بڑی ویژن, اور بڑی ویژن ہمیشہ اپنے سے نکل کے ہوتی ہے, انسانوں کے لیے ہوتی ہے. اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں, دنیا صرف ان کو یاد رکھتی ہے. جب آپ ایک بڑی ویژن رکھتے ہیں, اس کے بعد بڑا امپورٹنٹ ہے ایک چیز سمجھنا, جو آپ کی ویژن ہو وہ بڑی تب ہے جب وہ آپ کا دل اس ویژن کو مانتا ہے. یہ ہمیشہ کلیش رہے گا آپ کے ذہن میں, دماغ میں اور دل میں. جو معاشرہ ہے وہ آپ کے مائنڈ کو ڈکٹیٹ کرے گا, کہ معاشرہ کہے گا کہ یہ ایک دور ہوتا تھا سول سرونٹ بنو, پھر ہوتا ڈاکٹر, پھر انجینئر. آپ کو معاشرہ ڈکٹیٹ کرتا ہے ایک ٹرم. اور دوسری آپ کا دل کرتا ہے. ہمیشہ اپنے دل کو فالو کرو. انسان میں اللہ نے وہ پوٹینشل دیا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بڑا انسان ہوتا ہے وہ مشکلوں کا سامنا کرتا ہے, اور جتنی آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو بنایا ایسا ہے تو اتنی آپ اور طاقت آ جاتی ہے آپ. تو وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ایک عظیم انسان بناتی ہے؟ تو میں یہ آپ کے سامنے 4 پوائنٹ رکھنے لگا ہوں. یہ 4 پوائنٹ ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھیں. یہ آپ کو وہ انسان بنائیں گے جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو بھی کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو. سب سے پہلے کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ بڑا بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے میں کے اوپر قابو نہیں پاتا. جب آپ مار کھا کے پھر سے کھڑے ہوتے ہیں اور طاقت آپ میں آ جاتی ہے. تو دوسری چیز, انسان کو ہمیشہ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا چاہیے. بڑا انسان بننے کے لیے کبھی آج تک کوئی بڑا انسان نہیں بنا جو بزدل ہو. بڑا انسان وہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں آتے, سب میں خوف ہوتے ہیں, لیکن جو اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. جو پہلا آدمی سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا, ایڈمنڈ ہلری. اب سوچیں گے جو بھی پہلے ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی, یا وہ مر گیا تھا یا فیل ہو گیا تھا. تو جب اس نے کھڑا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ مجھے پہاڑ چڑھنا ہے, اگر اس نے اپنی موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پایا تھا, وہ کبھی بھی نہ چڑھ سکتا. تو یہ 3 قسم کے خوف ہوتے ہیں آدمی میں. ایک ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, لوگ مذاق اڑائیں گے, لوگ ہنسیں گے. لیکن قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ پہ. اس لیے اگر آپ میں ایمان ہے تو آپ کو فکر ہی ہوگی, عزت تو اللہ دینے والا ہے. دوسری چیز رسک, میری نوکری چلی جائے گی, مجھے یہاں سے پیسے مل رہے ہیں. اور تیسری موت کا خوف. تو قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے رزق بھی میرے ہاتھ میں ہے, اور تم نے کب اس دنیا سے جانا ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ آپ کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے, یہ 3 خوف آپ میں سے نکل جاتے ہیں, تبھی آپ کبھی بھی بڑا انسان نہیں بنتا ان 3 خوف کے اوپر قابو پائے بغیر. تیسری چیز, یہ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچا انسان ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا. چوتھی چیز, ایک بڑا انسان ہمیشہ انصاف کرتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے, 4 کوالٹیز. اور چیلنجز سے کبھی نہ ڈرا کریں. جو چیلنج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہی تکڑا ہوتا ہے. شام کو میڈیا پہ آپ نے جو مرضی کہنا عمران خان کے متعلق, عزت وہ دینے والا ہے. کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا.
کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ بھی انسان کو آزادی دے دیتا ہے. یہ جو راستہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ ہے. اگر کسی انسان نے اپنا پوٹینشیل ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو. جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ نماز میں مانگتا کیا ہوں. میں بڑے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں, اب مانگتے کیا اللہ سے؟ آپ تو صرف 5 وقت کی نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. کس کو اللہ نعمتیں بخشے گا؟ جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں, ان کو ہی نعمتیں بخشی نا اللہ نے. وہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر تھے. جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی. وہ جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مذاق اڑایا, ہر کچھ کیا, ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی, سب پیغمبروں کے اوپر. کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے. یہ جو فیری ٹیلز میں کہتا ہوں نا کہ ہیپلی ایور آفٹر, یہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے. زندگی کے اندر جس دن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے. زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا, یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں. اور جب تک آپ کی سٹرگل آپ اوپر جاتے رہتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان میں, جتنی صلاحیت دی ہے, وہ نکلتی تب ہے جب وہ انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے, ایک مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے. یہ جو سٹارٹ اپس ہیں, یہ سٹارٹ اپس وہ لوگ ہیں جن میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا کے پیچھے جانا, اور وہ معاشرہ جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے, ان کو انکریج کرتا ہے, وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ڈرتے نہیں ہیں. یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا, یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں, یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے. اس لیے قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ خوف جو ہے یہ ایک ہیومن پوٹینشیل کو نیچے رکھتا ہے. بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا جو ڈرتا ہے, ہارنے سے ڈرتا ہے, رسک چلا جائے ڈرتا ہے, ذلیل کر دیں گے جی مجھے, میں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی لوگوں نے بڑا کام نہیں کیا. اور خوف, قرآن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں میں کیوں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں, کیونکہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے, اس نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے. نہیں تو سارا وقت ہم موت سے ڈرتے رہیں. وہ موت کا خوف دور کرنے کے لیے ہم نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتی, میرے ہاتھ میں. عزت ذلت, یہ جو فیلئر ہے, جو لوگ مجھے کیا کہیں گے, وہ بھی اللہ نے کہا جو مرضی کرو. شام کو میڈیا پہ آپ نے جو مرضی کہنا عمران خان کے متعلق, عزت وہ دینے والا ہے. کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. یہ بھی انسان کو آزادی دے دیتا ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, لوگ ڈرتے نہیں ہیں, فیلئر سے نہیں ڈرتے. رزق اللہ کے ہاتھ پہ, نئی سوچ. اور یہ ایک چیز یہ جو نئی سوچ ہوتی ہے وہ آزاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں. غلام ذہن نہیں رکھ سکتا, غلام تو فالو کرتا ہے. آزاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے. جو اس ملک کو آزاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے. جو اس ملک کو کیونکہ ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم پہلی جنریشن تھے جو ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے. کلونیلزم, غلامی, سب سے بڑا ظلم فزیکل غلامی نہیں کرتا, ذہنی غلامی کرتا ہے. ذہنی غلامی کیا ہوتی ہے؟ میں جب پہلی دفعہ میچ کھیلنے گیا انگلینڈ پاکستان ٹیم کے ساتھ, تو میرے سینئر پلیئر مجھے کہہ رہے سوچو بھی نہ کہ تم انگریز کو ہرا سکتے ہو. وہ اتنے زبردست, ان کی ٹیکنیک ایسی, وہ یہ میچ ابھی سیریز شروع ہی نہیں ہوئی, انہوں نے پہلے سے کہہ دیا کہ تم ان کو ہرا ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ انگریز ہیں, کیونکہ غلامی کی ہوئی تھی ان کی. تو یہ جو اور جب آپ ایسی سوچ رکھیں آپ جیت ہی نہیں سکتے. ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے پہ کانفیڈنس ہی نہیں تھا. جو آزاد ذہن ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے, وہی اپنا راستہ چنتا ہے. رہتے ہیں, مایوسیاں ہوتی ہیں,
گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. کامیاب جب بھی آپ گر کے سیٹ بیک ملتی ہے, فیلئر ملتے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. جب آپ پھر کھڑے کا مطلب یہ کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی, یہ میرا آئیڈیا کیوں نہیں میں پہنچ سکا. وہ جو تجزیہ ہوتا ہے جس میں سول سرچنگ جسے کہتے ہیں, جب آپ پھر سے اپنی وہ جو غلطی ہوتی ہے اس کو دور کر کے جب آپ پھر پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں, اپنی مشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں. اور یہ مسلسل ایک پروسیس ہے جس کو سٹرگل کہتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنی تم جدوجہد کرو گے, سٹرگل کرو گے. سٹرگل بناتا ہے ایک انسان کو. اور یہ جو ایک آسان راستہ لوگ لے لیتے ہیں, میرے پاس کئی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو, سرکاری نوکری دے دو. میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے؟ بس جی پینشن لگ جائے گی, آئے گی, کام کرو یا نہ کرو کہ تنخواہ مل جائے گی. یہ جو راستہ ہوتا ہے تباہی کا راستہ ہے. اگر کسی انسان نے اپنا پوٹینشیل ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو. جو ادارے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں آئی ٹی سے, دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کبھی لوگوں کے کہنے پہ نہیں گزارنی. یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کے کہنے سے لوگ کیا کہیں گے, مذاق اڑائیں گے. اس خوف سے بہت لوگ ہیں جو ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ان کا دل کہتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا تھا. ادھر پہنچتے نہیں ہیں کہ جی لوگ کہیں گے, مذاق اڑائیں گے. خوف آ جاتا ہے میری نوکری نہ چلی جائے. بڑے بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں, قابل لوگ, اوپر سپیریئر کے کہنے پہ غلط کام کرتے ہیں صرف کہ جی میری نوکری چلی جائے گی. جو انسان اپنی زندگی خوف کے اوپر گزارتا ہے, اللہ آپ کو بہترین ذہن بھی دے دے, آپ بہترین تعلیم بھی حاصل کر لیں, آپ کی بیک گراؤنڈ بھی بہترین ہو, ٹیلنٹ بھی ہو آپ میں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو انسان اپنی زندگی خوف کے اوپر گزارتا ہے کبھی بڑا کام نہیں کرتا. لیکن جب آپ کا برا وقت آتا ہے, جب آپ فیل ہوتے ہیں, جب آپ کو زندگی میں سیٹ بیک ملتا ہے, یہ موقع ہوتا ہے آپ کا اپنا جائزہ لینے کا, اینالائز کرنے کا, کدھر میں غلط کیا, کون سی غلطی کی میں نے. اور جب آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, ان کو کریکٹ کرتے ہیں, اور جب آپ پھر کھڑے ہو کے اپنی سٹرگل کرتے ہیں تو آپ اس پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کو پھر زندگی میں جب آپ سٹرگل کر کے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی یہ پہلے سے بہتر ہو گیا, آپ کو اور انسینٹیو ملتا ہے, اچھا میں ادھر ہوں, اب میں اور اوپر جاؤں. پھر آپ اور محنت کرتے ہیں. پھر جب آپ محنت کرتے ہیں پھر برا وقت آتا ہے, پھر آپ سیکھتے ہیں. اس طرح انسان اوپر جاتا جاتا ہے. کبھی اپنی ڈریم کو ڈاؤن اسکیل نہ کرنا. جو آپ کی خواب ہے نا اس سے کم پہ نہ آنا. آپ جب ایک گول پہ پہنچتے ہیں, اگلے گول پہ پہنچے, پھر اگلے پہ پہنچے, لیکن کبھی اپنے گول سے پیچھے نہ آئیں. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مطلب کہ جب آپ ایک گول پہ پہنچتے ہیں پھر اور شروع ہو جائیں, اگلا گول سیٹ اپ کریں. یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کے کہنے سے لوگ کیا کہیں گے, مذاق اڑائیں گے. اس خوف سے بہت لوگ ہیں جو ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ان کا دل کہتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا تھا. ادھر پہنچتے نہیں ہیں کہ جی لوگ کہیں گے, مذاق اڑائیں گے.